بندو، رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی چیزیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں، پھر بھی تم میرے ڈر سے کوئی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، تم کھڑکیاں بند کر کے اپنے گھر میں ہو، فریج کھولا، کھانے پینے کی مختلف انواع و اقسام ہیں، لیکن مجال ہے کوئی بندہ کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالے یا حلق کے اندر کر لے، وضو کرتا ہے، منہ میں بھی پانی لیتا ہے، او پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، لیکن کیا مجال کہ وہ ایک دو گھونٹ اندر لے لے۔ یہی تو کہہ رہا ہے، یہ روزے فرض کر کے، یہ روزے رکھوا کر کے بندوں کو یہی تو پیغام دے رہا ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے۔ اے میرے بندو، یہ کنٹرولنگ کا جذبہ پیدا کرنا مقصد ہے۔ جب تم رمضان کے مہینے میں سحری کے لیے فجر میں جاگ سکتے ہو، بقیہ 11 مہینے تم فجر کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ اور میرے بندو، اگر تم تراویح کے لیے 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے ٹائم دے سکتے ہو تو عشاء کی نماز کے لیے پھر تم ٹائم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نے رمضان کو اسی لیے تمہارے درمیان بھیجا ہے تاکہ تم اس سے تربیت حاصل کر لو، تم ٹریننگ لے لو، تاکہ پورا بقیہ 11 مہینے کے لیے تم خود کو تیار کر لو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيامه۔ حاضرین جمعہ، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ خیر و بھلائی اور نیکی لیے ہوئے ہے۔ اس مہینے میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا اس مہینے کو بھی ہم بقیہ 11 مہینوں کی طرح گزار دیں، یا اس مہینے میں ہم خصوصی عبادات و مناجات کریں گے رب کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اور دیکھنا ہی چاہیے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، چاہے وہ معاملہ کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس معاملے کو دیکھنا ہی چاہیے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی خوشخبری سنایا کرتے تھے. نسائی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے درمیان رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ آ چکا ہے. قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. پھر آپ دیگر فضیلتیں آپ بیان کرتے، اے میرے صحابہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر صفدت الشیاطین، مردود شیاطین، سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر اور فضیلت بیان کرتے اور کہتے وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اور اسی مہینے کے اندر پائی جانے والی رات ایک ایسی ہے خیر من الف شہر، جس رات میں عبادت کر لینا، جس رات میں نیکیاں جمع کر لینا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پھر آگے آپ بیان کرتے جو ان تمام نیکیوں سے، جو ان تمام نیک کاموں سے محروم ہو جائے، اللہ کے رسول اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں من حرم خیرہا، جو اس کی خیر و بھلائی سے محروم ہو جائے، فقد حرم، در حقیقت وہی سب سے بڑا محروم ہے. یعنی اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں جو رمضان المبارک کی خیر و بھلائی سے خود کو دور کر لے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہماری نجات کے لیے عطا کیا ہے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو جانا، مل جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آج نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پچھلے رمضان تھے لیکن اس رمضان وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. لوگوں، موت کبھی عمر دیکھ کر نہیں آتی، کبھی حالت دیکھ کر نہیں آتی کہ ابھی ان کے آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، ابھی انہوں نے اپنے خواب کو آگے نہیں بڑھایا ہے. موت یہ سب نہیں دیکھتی ہے. کیا پتا آنے والا یہ رمضان زندگی کا ہمارا آخری رمضان ہو. یہی سوچ کر اس رمضان ہم اپنے رب کو منائیں. جو لوگ پچھلے رمضان تھے اب نہیں ہیں، انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب نہیں ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ مہینہ پا لینا اتنی بڑی خوش بختی کی علامت ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 لوگ دور دراز کے علاقے سے چل کر کے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں میں بیک وقت ایک ساتھ دونوں نے اسلام قبول کیا، ایک ساتھ ایمان لائے. پھر بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک شخص تو نیکیوں کی طرف بڑا تیز گام تھا، زیادہ نیکیوں کا مالک تھا، تقوی کی طرف وہ زیادہ رغبت رکھتا تھا. دوسرا شخص تھوڑا اس سے کم رغبت رکھتا تھا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تھوڑا کم تھا، لیکن جو تقوی کے معاملے میں، نیک کاموں میں آگے رہتا تھا، وہ ایک جنگ کے اندر شریک ہوا اور اس جنگ کے اندر وہ شہید بھی ہو گیا. وہ دنیا سے چلے گئے. جو بچا دوسرا شخص وہ 1 سال بعد اپنی طبعی موت کے ساتھ دنیا چھوڑتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تعجب اس بات پہ کرتا ہوں، وہ شخص جو نیکی اور تقوی کے معاملے میں تیزگام تھا، زیادہ اجر و ثواب کی طرف
خود کو مشغول و مصروف رکھتا تھا، وہ شخص وہ جنگ کے اندر بھی شریک ہوا اور شہید بھی ہوا، لیکن دوسرا شخص جو 1 سال بعد اپنی طبعی موت سے دنیا چھوڑ کر گیا، وہ شخص پہلے جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ صحابہ کو سنایا تو صحابہ سوال کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو شخص نیکی کے معاملے میں تیز گام ہو، جو شخص غزوے میں شریک ہوا ہو اور شہادت کے رتبے سے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوا ہو، اس کی فضیلت، اس کا مقام پا لیا ہو، بھلا وہ شخص جو تقوی کے معاملے میں بھی آگے نہ ہو اور جنہیں شہادت بھی نصیب نہ ہوئی ہو، وہ شخص بھلا جنت کے اندر اس آدمی سے پہلے کیسے جا سکتا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ہم ابھی چرچا کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر گئی، آپ آئے اور آپ نے فرمایا تم کیا بات کر رہے ہو، کس مسئلے پر تمہاری بحث چل رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، جو تقوی اور نیکی کے معاملے میں تیز گام تھا اور شہید بھی ہوا، لیکن اس آدمی سے پہلے وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا جو تقوی کے معاملے میں تھوڑا کم تھا اور شہید بھی نہیں ہوا، لیکن 1 سال بعد دنیا چھوڑ کر کے گیا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ اس آدمی کے شہید ہو جانے کے بعد یہ دوسرا آدمی کیا مزید 1 سال تک اور زندہ نہیں رہا؟ وہ تو شہید ہو گیا، دوسرا شخص جو نیکیوں کے معاملے میں تھوڑا اس سے کم تھا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا 1 سال مزید اسے زندگی نہ ملی؟ کہا ہاں 1 سال اور اسے زندگی ملی۔ فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، 1 سال کی زندگی پائی تو اس سال اسے رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب ہوا، فَصَامَهُ، اور رمضان کے روزے اس نے رکھے، وَصَلَّى، اور انہوں نے باقی نمازیں بھی 5 وقتہ نمازیں ادا کی، وَقَضَى سَجْدَةً فی السنہ، اور اسی طریقے سے سجدے اتنے انہوں نے کیے۔ پھر اللہ کے رسول مقام و مرتبہ بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قسم ان دونوں کے درمیان یا جنت کے درمیان ان دونوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کو سامنے رکھو اور اس مہینے کے تقدس کو سمجھو، اس مہینے کی عظمت و حرمت کو سمجھو، اس مہینے کے مقام و مرتبے کو سمجھو، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھو کہ آدمی 1 سال بعد دنیا سے گیا لیکن نیکی کے معاملے میں کم تھا، تھوڑا تقوی اس کے اندر کم تھا، لیکن رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھے، پورے سال نمازیں پڑھی اور اتنے انہوں نے سجدے کیے، اس کی وجہ سے اس شخص سے آگے وہ جنت کے اندر چلا گیا، پہلے داخل ہو گیا جو نیکی کے معاملے میں تیز گام تھا، پیش رہتا تھا اور شہادت کے مقام سے بھی سرفراز ہوا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ مہینہ مل جانا، اس مہینے کا پا لینا، اس مہینے میں عبادتیں کر لینا، اس مہینے میں اپنے گناہ کی معافی کرا لینا، اس مہینے میں نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لینا، یہ ہماری خوش بختی کی علامت نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عنایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو آنے والی اس مہینے میں اور اس مہینے کی آنے والی راتوں میں IPL دیکھنے میں وقت مت برباد کرو۔ میرے بھائیو ہمارے نوجوان رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اور مقدس راتوں میں تراویاں چھوڑ کر، عبادتیں چھوڑ کر IPL دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو اس مہینے کے تقدس کا تم خیال نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو حیدرآباد یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا جہاں اس مہینے کے تقدس کا خیال نہ کیا گیا، اس مہینے کی حرمت کو باقی نہ رکھا گیا۔ دن کی حالت میں دوپہر میں کچھ ایسے لوگ جن کے چہروں پر داڑھیاں سجی ہوئی، وہ عورتیں جو نقاب پوش تھی، جو پردہ کیے ہوئے تھے، لیکن دن میں وہ کھانا کھا رہے ہوٹلوں میں بیٹھ کے۔ اور لوگوں جب ہم اللہ کے واجبات کی جب ہم پرواہ نہیں کریں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی ہماری پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یستبدل قوما غیر
غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اے میرے بندو جب تم حد سے زیادہ بگڑ جاؤ گے تو ہم تمہیں دوسری قوم سے بدل دیں گے، دوسری قوم میں چینج کر دیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، جو تم جیسی نہیں ہوں گی۔ بہر صورت میرے بھائیوں، اللہ کے حکام کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اللہ نے جو مبارک مہینہ عطا کیا اس کے تقدس کو سمجھو، اس کی فضیلت کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین اور مردود قسم کے جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہیم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اور پورا دروازہ، ان دروازوں میں سے کوئی ایک بھی کھولا نہیں جاتا ہے، وَتُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور ان میں کوئی ایک بھی دروازہ پورا رمضان بند نہیں کیا جاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کر رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو رمضان المبارک کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ اے میری امت کے لوگوں، جانتے ہو جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جہاں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہاں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہیں پر اللہ کی طرف سے ندا دینے والا، اللہ کی طرف سے پکارنے والا ایک پکار لگاتا ہے، ایک صدا دیتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے، وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، او نیکیوں کے طلبگارو، او جنت میں اپنا مقام بنانے والو، یا باغی الخیر، اے نیکیوں کے متلاشیو، اقبل، آگے بڑھو، جلدی کرو، تمہارا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، تمہارا مہینہ آ چکا ہے، اس مہینے کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کرو، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ، پائے جانے والی تمام عبادتوں سے اپنے دامن میں کی نیکیاں سمیٹ لو، اس مہینے کے خیر و برکات کو ضائع نہ کرو۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگارو، اے نیکیوں کی طرف آگے رہنے والو، اقبل، آ جاؤ، آگے بڑھو۔ تم نمازوں میں سست تھے تو اب ضرورت ہے کہ تم انرجی دکھاؤ، اب زیادہ چستی اور پھرتی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اگر دیگر عبادتوں میں اور زیادہ کاہلی اور سستی سے کام لیتے تھے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے میں وہ آگے رہیں، کیونکہ جب بھی رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، پکارنے والا اللہ کی طرف سے نیک بندوں کو صدا دیتا ہے، اے نیکوکار لوگو، اے جنت کے متلاشیو، اے نیکی کی طرف آگے بڑھنے والو، اقبل، آ جاؤ، تیرا مہینہ آ چکا ہے۔ وہیں پر فرشتہ یہ بھی کہتا ہے، آواز لگانے والا منادی یہ بھی صدا دیتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہگارو، اے اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرنے والو، اے نمازیں چھوڑ کر برائیاں کرنے والو، اے اللہ کے راتوں دن نافرمانیاں کرنے والو، اقصر، رک جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اگر اتنے بابرکت مہینے کو اگر ہم یوں ہی ضائع کر دیں، بقیہ مہینوں کی طرح ہم اسے گزار دیں تو میرے بھائیوں یہ مہینہ پانے کا پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ ہے، حاکم کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ ممبر لانے کا حکم دیا کہ ممبر لے کر کے آؤ۔ ہم ممبر لے کر کے آئے، آپ نے ممبر پر پہلا قدم رکھا تو آپ نے آمین کہی، دوسرا قدم رکھا تو تب بھی آپ نے آمین کہی، تیسرا قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہی۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما چکے، جب آپ اپنی بات پوری کر چکے، جب ممبر سے نیچے تشریف لائے، وہ نبی کے پیارے پیارے صحابہ تھے، وہ لوگوں عمل کرنے کے لیے پوچھ لیا کرتے تھے۔ آج عمل کرنا نہیں ہے، اسی لیے لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔ دینی مسائل بہت کم ہی لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو ایسے مل جائیں گے پوچھنے والوں میں
जो सिर्फ मौलवी साहब को फंसाना चाहते, फंसाने की गर्ज से, चेक करने के मौलवी साहब को मसला मालूम है या नहीं। लेकिन नबी के प्यारे सहाबा थे, वो अमल के लिए कोशा रहा करते थे, वो नेकियों के मुतलाशी थे, वो जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह के रसूल, आज हमने आपके अंदर एक ऐसी चीज देखी, इससे पहले कभी नहीं देखा। कहा क्या? आपने जब पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने आमीन कहा, दूसरी पे रखा तब भी आमीन कहा, तीसरी पे रखा तब भी आमीन कहा। मेरे भाइयों, जानते हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ओ गफलतों में सोकर ये महीना गुजार देने वालों, ओ खाते पीते दिन की हालत में ये महीना जाय कर देने वालों, जानते हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अरे मेरे साथियों, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा उस वक्त हजरत जिब्राइल दुआ कर रहे थे, अल्लाह वो शख्स हलाको बर्बाद हो जाए, उसकी नाक खाक आलूद हो, जिसने रमजान का महीना पाया और वो अपनी मगफिरत ना करा पाए। ओ लोगों, पता ये चला ये महीना जहाँ रहमत का है वहीं पर मगफिरत का भी है। ये महीना कोई पाले और अपने गुनाहों की माफी वो ना मांग सके, अपने रब की अदालत में अपने गुनाहों की पोटली रखकर रब के सामने इल्तिजाएं ना कर सके, अपने गुनाह ना धुलवा सके, तो उससे बड़ा कोई महरूम शख्स नहीं है, उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं है। कहा उस वक्त जिब्राइल दुआ कर रहे थे, अल्लाह जो इस महीने को पाने के बावजूद भी अपना गुनाह माफ ना करा सके, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए अपने गुनाहों को ना धो सके, अल्लाह वो हलाक को बर्बाद हो जाए। हजरत जिब्राइल की दुआ पर मैंने आमीन कही। दूसरी पे रखा, उस वक्त कह रहे थे, अल्लाह जब प्यारे नबी का जिक्र हो और जो दरूद ना पढ़े वो भी उसकी बिना खाक आलूद हो। और तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, उस वक्त हजरत जिब्राइल कह रहे थे, अल्लाह उसकी बिना खाक आलूद हो, वो शख्स भी हलाक को बर्बाद हो जाए जिन्होंने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके खुद को जन्नत का मुस्तहिक ना बना पाया, तो वो शख्स भी हलाक को बर्बाद। ये तीन दुआएं एक के बाद दीगरे मैंने सीढ़ी चढ़ते हुए मैंने हजरत जिब्राइल दुआ कर रहे थे और हजरत जिब्राइल की दुआ पर मैं आमीन कह रहा था। मेरे भाइयों, दुआ करने वाले कौन? हजरत जिब्राइल, और उस दुआ पर आमीन कहने वाले भी अल्लाह अकबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी होगी अगर ये महीना हम पालें और अपना गुनाह हम माफ ना करा सकें। अक्सर लोग इफ्तारी पर चर्चा करते हैं, अक्सर लोग शुरू में जब रमजान का महीना स्टार्ट होता है बड़े जोशो खरोश के साथ तमाम इबादतों में बिल्कुल आगे, नमाज में भी आगे आ जाएंगे, तरावी में भी आगे रहेंगे, हर नमाज के बाद कुरान उठाएंगे, तिलावत कुरान के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन जो ये महीना गुजरता जाता है ये एनर्जी कम होती जाती है, लोगों का जोश और जज्बा खत्म होता जाता है कि नहीं? इसीलिए आप देखेंगे सफ़े कम होती जाती हैं और फिर आखिर में बस 2 सफ़ 3 सफ़ 4 सफ़। तो ऐसा ना करो मेरे भाइयों, ये पूरा का पूरा महीना रहमतों वाला है, बरकतों वाला है, मगफिरतों वाला है। इसीलिए इस महीने को जाय ना करो, अपने गुनाहों की पोटली अपने रब के पास रखो और इस महीने माफ करा लो। किसको पता है जिंदगी की ब्रेक कब लग जाए? कौन दुनिया से चला? किसने गारंटी दी है कि आप बूढ़े होंगे तभी मरेंगे? हाँ, जब आम पक जाते हैं तो गिरना तय होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सिर्फ पके आम ही गिरें। जब हवाओं के तेज झोंके आते हैं, तेज और तुंद हवा की जद में आकर कच्चे आम भी गिर जाया करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, इस जाम में ना मुब्तला रहो कि हम बूढ़े होंगे, अभी तो जवानी का टाइम है, मौज मस्ती का टाइम है। इस फिक्र में कभी भी मुब्तला मत होना, इस जाम में कभी भी खुद को गुमराह मत करना। कब किसका बुलावा आ जाए वो रब्बुल आलमीन ही जानता है। इसीलिए ये आने वाले इस मुकद्दस महीने को गनीमत जानते हुए इसमें जहां हम इबादतों से अपने दामन को सजाएं, वहीं पर अपने गुनाहों की माफी जरूर करा ले। अल्लाह ताला आज माफ करने को तैयार है। बस आखिरी बात बताकर मैं समेट रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला बंदों को ऑफर दे रहा है, मेरे बंदो तुम गुनाहगार हो, कोई बात नहीं, या बना आदम इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी गफरतु लक। ऐ इब्ने आदम तुम खताकार हो, हाँ तुमसे गलतियां हुई हैं, तुम गुनाहगार हो। लौ बलगत इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी गफरतु लक।
जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, गफरतु लका, ऐ इब्ने आदम, ए आदम के बेटो, तब तक मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता रहूंगा। और अल्लाह आगे क्या कह रहा, मा काना मिनका वला उबाली, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तेरे गुनाह कितने ज्यादा हैं, तेरे गुनाह कितने ज्यादा हैं। और आगे के अल्फाज सुनो, लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समा, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के लौ को टच कर जाए, औ बिक़ुराबिल अर्ज़ खताया, या तुम जमीन भर कर भी गुनाह लेकर के आ जाओ, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैआ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, जमीन भर कर गुनाह लेकर आ जाओ, और अगर मेरी तौहीद में तुमने जर्रा बराबर भी शिरक नहीं किया, मेरा साझी व पार्टनर नहीं बनाया, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो ऐ मेरे बंदो, उतनी ही ज्यादा मग़फ़िरत लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। अल्लाह ताला बाकायदा ऑफर देकर ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाह कितने ज्यादा हो जाएं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, जब भी तू सिद्क दिल से, सच्चे दिल से मेरे सामने तू निदामत का इजहार करेगा, निदामत के आंसू बहाएगा, रो रो कर कुड़कुड़ गिड़गिड़ा कर इल्तिजाए करेगा, अपने गुनाहों पे नादिम होगा, ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हें तब तक माफ करता रहूंगा। तो मेरे भाइयों, इस ऑफर को जाय मत करो, बर्बाद मत करो, आने वाले इस मुकद्दस महीने में अपने गुनाहों की माफी करा लो। अगर हम नहीं कराते हैं तो हमसे बड़ा महरूम, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। जानते हो मेरे भाइयों, 12 महीने हैं, 12 महीने, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में अगर किसी महीने का नाम लिया तो रमजानुल मुबारक का नाम लिया। दलील है इस बात की कि यह महीना अल्लाह के नजदीक बड़ा अजीम है। जी, इस महीने का इंट्रोडक्शन कराया, इस महीने का तारुफ कराया, कुरान का तारुफ कराया, तो इस महीने का नाम लेकर के किया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बाबरकत वाला महीना है रमजान का, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बाबरकत किताब कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया है। हुदल लिन्नास, जो कि सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और जिस किताब के अंदर हक व बातिल के दरमियान फर्क करने की वाज़ेह निशानियां भी मौजूद हैं। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस महीने की बशारत सुनाते थे और कहते थे, ऐ मेरे सहाबा, इस महीने के रोजे को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया है। अल्लाह ताला भी अपने कलाम मजीद में इस महीने के रोजे की फर्जियत का ऐलान सुना रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए गए। और अल्लाह ने कहा कि तुम पहले लोग नहीं हो, पहली उम्मत नहीं हो जिनके ऊपर ये रमजान के रोजे फर्ज किए जा रहे हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर, तुमसे पहली उम्मतों पर मैंने इस रोजे को मैंने फर्ज किया था, उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी ये रोजे फर्ज किए जा रहे हैं। और मकसद बता रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ऐ मेरे बंदो, रोजा रखवाना सिर्फ भूखा प्यासा रखना मेरा मकसद नहीं है, ताकि तुम्हारे अंदर मेरा डर पैदा हो जाए, मेरी खशियत और मेरा डर और खौफ पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह यही बता रहा है, आए मेरे बंदो, रमजान के महीने में खाने पीने की चीजें तुम्हारे सामने होती हैं, फिर भी तुम मेरे डर से कोई दुनिया नहीं देख रही है। तुम खिड़कियां बंद करके अपने घर में हो, फ्रिज खोला, खाने पीने की मुख्तलिफ अनवा वक़्साम है, लेकिन मजाल है कोई बंदा कोई चीज उठाकर अपने मुंह के अंदर डाले या हलक के अंदर कर ले, वजू करता है, मुंह में भी पानी लेता है, ओ प्यास से हलक सूख रहा है, लेकिन क्या मजाल कि वो एक दो घूंट अंदर ले ले। यही तो कह रहा है, ये रोजे फर्ज करके, ये रोजे रखवा करके बंदों को यही तो पैगाम दे रहा है, भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है। ऐ मेरे बंदो, ये कंट्रोलिंग का जज्बा पैदा करना मकसद है। जब तुम रमजान के महीने में सहरी के लिए फजर में जाग सकते हो, बकिया 11 महीने तुम फजर के लिए क्यों नहीं जा सकते? और मेरे बंदो, अगर तुम तरावी के लिए 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम दे सकते हो,
تو عشاء کی نماز کے لیے پھر تم ٹائم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم نے رمضان کو اسی لیے تمہارے درمیان بھیجا ہے تاکہ تم اس سے تربیت حاصل کر لو، تم ٹریننگ لے لو، تاکہ پورا بقیہ 11 مہینے کے لیے تم خود کو تیار کر لو۔ فوجیوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کے لیے ہوتی ہے، اور انہیں پورے سال کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے، مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور یہ خوف، یہ ڈر جانتے ہو اللہ کا اگر ہمارے سینے کے اندر آ گیا تبھی ہم نیکی کا جذبہ اپنے سینے کے اندر پائیں گے۔ یہی اللہ کا ڈر اگر رہا تو ہی ہم گناہوں سے بچ پائیں گے، ورنہ اگر سینے میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں، تو آدمی برائیوں سے کیوں بچے گا؟ آدمی پھر نیکیوں کی طرف کیوں راغب ہوگا؟ نیکیوں کی طرف رغبت دلانے والی کوئی چیز ہے اور برائی سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہی رمضان کے روزے رکھوا کر اللہ تعالی ہمارے اندر، آپ کے اندر اور تمام مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا۔ میرے بھائی وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ اگلے جمعہ مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرما۔ اللہ ہم تمام کو اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس مہینے کی فضیلت، اس کا مقام ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ یہ مہینہ اللہ لایانی چیزوں پر اللہ ضائع نہ ہو، اللہ ہم تیری عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اللہ تیری رحمت و مغفرت سے ہم محروم نہ ہوں۔ اللہ اس مہینے میں جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں ہمارے اندر جمع فرما دے۔ اللہ تو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پہ خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔